تو یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، نیا سال یہ ہمارا دیکھو، وہ جنوری کا سال نیا آتا ہے تو لوگ شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ناچ گانا، کیا غیر مسلم کیا مسلمان نسل سب اس کام میں لگے ہوتے ہیں۔ ہمارا آتا ہے محرم، تو 29 ذوالحج کو 27 ذوالحج کو حضرت عمر کو خنجر لگا اس نے ابو لولو نے، اور 29 کو آپ کا انتقال ہوا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو محرم سے ایک دن پہلے حضرت عمر جیسی شہادت ہوئی ہے۔ ہمیں اللہ نے چاند کے نظام سے کیلنڈر دیا، باقی دنیا کو سورج کے نظام سے کیلنڈر دیا۔ مجھے خیال آتا تھا کہ سانو بھی اللہ اے سورج والا دے دیندا تے اے جڑی مصیبت بندی روت ہلال کمیٹی اتنے پڑھانا نو ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے، سانو ایک دن بعد نظر آتا ہے۔ اتنے عید پہلے ہوندی پئی ہے، اتنے روزہ ہوندا ہے تو رولا ہی مک جاتا۔ یہ مجھے ایسے خیال آتا تھا۔ پورے عالم کی نبوت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ کا کیلنڈر پورے عالم کے لیے کامیاب ہے، اور سورج کا کیلنڈر وہاں رہنے والوں کے لیے 4 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے۔ پھر امام حسین کی شہادت نے اس کو 4 چاند لگا دیے۔ اللہ نے اپنے نبی کی اولاد سے بہت بڑی قربانی لی۔ اس سے میرے نبی کا فرمان ہے، جب تم پہ صدمے آئیں تو میرے صدمے یاد کرنا تو تمہیں اپنے صدمے چھوٹے لگے۔ الحمدللہ الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت یدبر الامر من السماء الی الارض یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اما بعد، میرے محترم بھائی اور دوستو، میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وقت کی پابندیوں میں جکڑا ہوا۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورج اور چاند کو بنایا اور چاند کی منزلیں طے کی تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب لگا سکو اور اوقات کو تقسیم کر سکو۔ تو ہر زمانے میں وقت کے لیے ایک حساب بنتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے رومن کیلنڈر ہوتا تھا جو 21 مارچ سے شروع ہوتا تھا، نیا سال 21 مارچ۔ تو اس کے بعد جولیس سیزر بہت بڑا رومن بادشاہ گزرا ہے، اس نے اس کو تبدیل کر کے جنوری سے سال شروع کی۔ تو 10 مہینے کا ہوتا تھا وہ کیلنڈر، اس میں جنوری فروری نہیں ہوتے تھے۔ تو جولیس سیزر نے جنوری اور فروری، جنوری جولیس کے نام سے اس نے اس کا 2 مہینوں کا اضافہ کیا، جنوری اور فروری۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ سال بعد جب عیسائی مذہب بادشاہوں میں پھیل گیا تو انہوں نے وہ رومن جو ہند سہارا تھا وہ مٹا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کو شروع کیا۔ یہ سوائے ہمارے نبی کے کسی کی پیدائش کی تحقیق کوئی نہیں، اندازہ ہے۔
تو اس کے مطابق انہوں نے عیسوی کا سال شروع کیا۔ جب مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی، حکومت بن گئی، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت 22 لاکھ مربع میل میں پھیل گئی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا 17 ہجری میں کہ آپ کے خطوط آتے ہیں، احکام آتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا بھائی کداں شروع کرنا ہے تو کداں ختم کرنا ہے، تو ارخنا کوئی ہمارے لیے تاریخ کا نظام بناؤ، کیلنڈر، آج کی زبان میں کیلنڈر بناؤ۔ تو حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا اور سب سے رائے لی کہ ہمارا سال وہ اور سال کا کیلنڈر وہ کیسے بنایا جائے۔ تو بعض کی رائے تھی کہ اللہ کے نبی کے پیدائش کے دن 12 ربیع الاول سے بنایا جائے، بعض نے کہا فتح بدر سے بنایا جائے 17 رمضان، بعض نے کہا کہ فتح مکہ سے بنایا جائے کہ اس میں اسلام کو شہرت، اسلام کو حکومت ملی مضبوط پائیدار، تو فتح مکہ سے بنایا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت سے بنایا جائے، ہجری سے بنایا جائے، کیونکہ اسلام کو جو حکومت ملی، عروج ملا، وہ میرے نبی کی ہجرت سے ملا۔ اب ہجرت دیکھنے میں تو کوئی عظیم الشان مارکہ نہیں، بدر کی طرح، خیبر کی طرح، فتح مکہ کی طرح۔ ہمارے نبی قریش مکہ سے جان بچا کر پہلے غار میں چھپے ہیں، وہاں 3 راتیں اور 2 دن گزارے ہیں، اور پھر یکم ربیع الاول کو 27 کی رات، جمعے کی رات آپ اس غار میں داخل ہوئے، جمعہ ہفتہ وہاں گزارا، اور یکم ربیع الاول کو آپ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کے ایک دوست تھے عبداللہ بن قریقط، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کو رہبر بنا کر ایک انجان راستے سے مدینہ کا آپ نے سفر شروع کیا، وہاں سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا چلا گیا۔ تو حضرت عمر کو یہ رائے بڑی پسند آئی۔ دیکھنے میں یہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ دشمن سے بچ کر جا رہے ہیں، کوئی فتح نہیں ہے، لیکن ساری فتوحات اسی ہجرت میں تھیں، تو یہ طے ہوا کہ ہم اپنے کیلنڈر کو ہجری سے شروع کریں۔ تو آج 1445 ہجری چل رہی ہے، ہمارے نبی کا انتقال ہوا 11 ہجری میں، آپ کو انتقال کیے 1435 سال ہو چکے، اور ہجرت کو 1445 سال ہو چکے ہیں۔ 29 کا چاند ہو تو اتوار کو یکم محرم ہو جائے گی، ورنہ پیر کو ہو جائے گی، تو 1446 ہجری شروع ہو جائے گی۔ پھر یہ ہوا کہ سال کی ابتدا کہاں سے شروع کی جائے۔ اب ایک ابتدا پیچھے سے آ رہی تھی، جنوری، فروری، مارچ، اپریل۔ اب ہم اپنے سال کی ابتدا کہاں سے شروع کریں؟ پھر اس میں کئی رائے آئیں، کچھ یوم پیدائش سے، یوم وفات سے، فتح مکہ سے، غزوہ بدر سے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ محرم سے شروع کیا جائے، کہ محرم سے پہلے 2 مہینے ذوالقعدہ ذوالحج میں سارے عرب کا حاجی آتا ہے مکہ میں، اور ان کو واپس جاتے جاتے یکم محرم ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے جب گھروں کو جائیں تو نیا سال لے کر جائیں۔ تو یہ رائے بھی حضرت عمر نے پسند فرمائی، اور یکم محرم سے ہمارے سال کی ابتدا۔ ہمیں اللہ نے چاند کے نظام سے کیلنڈر دیا، باقی دنیا کو سورج کے نظام سے کیلنڈر دیا۔ مجھے خیال آتا تھا کہ سانو بھی اللہ اے سورج والا دے دیندا، اے جڑی مصیبت کمدی اچانک ویکھن والی روز ہلال کمیٹی اتنے پٹھانا نو ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے، سانو ایک دن بعد نظر آتا ہے، اتنے عید پہلے ہوندی پئی ہے، اتنے روزہ ہوندا ہے، تو رولا ہی مک جاندہ۔
کہ مجھے ایسے خیال آتا تھا، لیکن پھر یہ مجھے امام شافعی کا فرمان ہے، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. سفر کرو، سفر میں بڑا علم چھپا ہوا ہے. اب یہ جو بات میرے دماغ میں تھی کہ سورج کا کیلنڈر ہوتا، چاند کا نہ ہوتا، یہ جا کے مجھے ناروے میں سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے، سورج کا کیوں نہیں دیا. ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میرے محبوب ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے محبوب آپ فرما دیں کہ میں پوری دنیا کے انسانوں کا نبی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی تو آپ نے فرمایا تم بنی اسرائیل سے ہو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہو؟ کہنے لگی نہیں. کہا پھر میں مسئلہ نہیں بتاؤں گا، میں صرف بنی اسرائیل کی قوم کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا. ہمارے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، آپ کے زمانے سے لے کر آخری انسان قیامت تک جتنے لوگ ہیں سن لو، میں تم سب کا رسول، مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو پورے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور عالم صرف یہ نہیں ہے کہ یہ زمین ہے، چاند تارے، آسمان، عرش کے نیچے سے لے کر اور اس فرش تک یہ سب عالمین ہیں. آپ کو آسمان والوں کے لیے بھی رحمت بنایا ہے اور زمین والوں کے لیے بھی رحمت بنایا ہے. جو آج کے دور میں ہیں ان کے لیے بھی رحمت بنایا ہے، جو آگے آئیں گے، پھر آگے آئیں گے، پھر آگے آئیں گے، پھر قیامت تک جتنے آئیں گے ان سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. تمام جنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. للعالمین، عالمین میں جن بھی آ گئے، ان کے بھی نر مادہ عورتیں مرد جو بھی ان کی شکل ہے وہ بھی آ گئے. تو اللہ نے آپ کو سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا. سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. میرے محبوب ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو اتارا ہے، آپ آدم کی ساری نسل کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں گے. سارے 2 آیت کے بعد یا 3 آیت کے بعد ایک آیت آ رہی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر. آگے کیا کہا؟ إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف، ناس کی طرف نہیں، قوم کی طرف. أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اے موسیٰ، آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالو اور ایمان کی روشنیوں میں لے کر آؤ. ہمارے نبی کے لیے فرمایا گیا کہ کل عالمین کے انسانوں کو کفر سے نکال کر ایمان کے راستے پر لاؤ. اب آپ تو 23 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے، حکم تو باقی ہے. تو پھر یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سپرد کیا. یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، یہ ختم نبوت کا اصل کام یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم نے جا کر پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانا ہے. تو اب میرے نبی کا کیلنڈر بھی وہ ہونا چاہیے جو پوری دنیا میں کام کرے. کہیں کام کرے کہیں نہ کرے تو پھر عالمی نبوت کی شان کے یہ خلاف بات بنتی ہے. تو میں گیا ناروے، وہاں شمال کا زمین کا آخری کنارہ ہے. میں نے ان سے کہا کہ میں نے وہ جگہ دیکھی. کہنے لگے سانو 3 سال ہو گئے ناروے جیسی کدی نہیں گئے، بڑا اوکھا سفر ہے، تجھ کی جا کرنا ہے. میں کہا اتنے اذان دیواں گا، نماز پڑھاں گا، تو اس زمین نو گواہ بناواں گا کہ یا اللہ میں ایتھے بھی تیرا پیغام پہنچایا. مجھے مشکل سفر ہے بڑا، میں ساری زندگی مشکل سفر کیتے ہیں. ایک ہی گل میں جاؤنا ہے. خیر ہم 3 گھنٹے جہاز کا سفر تھا. آلٹا ایک شہر ہے آخری ناروے میں،
وہاں ماشاءاللہ 3000 مسلمان تھے، صومالیہ سے جو ہجرت کر کے آئے وہ وہاں آباد تھے اور تبلیغ کا کام وہ وہاں کر رہے تھے۔ آخری شہر میں تبلیغ کا کام ہو رہا تھا اور اس وقت ٹورسٹ بہت تھے تو ٹیکسیاں نہیں ملی ایئرپورٹ سے ہمیں، تو صومالیہ کے دوستوں نے ہمیں اپنی گاڑیاں دی، ہم 10-12 ساتھی تھے، تو ہم ان کی گاڑیوں پہ آگے چلے تو وہ 5 گھنٹے کا سفر تھا مسلسل، صرف ایک جگہ رکے نماز کے لیے شاید، وہ بس چل اور ہر تھوڑی دیر کے بعد سرنگ آتی 5 کلومیٹر، سرنگ آتی 8 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، سرنگیں پہاڑ تھے اور چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے بارہ سنگے، اتنے خوبصورت، وہ بارہ سنگے سے بڑے تھے، ان کو رینڈیئر کہتے ہیں، اتنا بڑا ان کا قد، نیل گائے کے برابر ان کا قد اور سینگ ان کے بڑے خوبصورت، اور وہ ایسے پھر رہے تھے جیسے ہمارے یہاں بکریوں کے ریوڑ پھرتے ہیں، وہ بڑے ہی خوبصورت نظر آتے تھے۔ ان کو شکار کرنا منع تھا اس لیے وہاں بہت زیادہ تھا۔ تو اس کے بعد آخری گاؤں آتا ہے جو مچھلی پکڑنے والوں کا ہے، ماہی گیر، تو وہاں پہنچے تو وہاں 10 مسلمان تھے جو صومالیہ کے تھے، اور جس مسلمان نے ہمارا استقبال کیا وہ آلٹا والوں نے ان کو فون کر دیا تھا، اس کے بھی 10 دن تبلیغ میں لگے ہوئے تھے۔ تو اس طرح دنیا کے آخری گاؤں میں بھی تبلیغ کا کام اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہوا تھا۔ یہ اس ملک میں اگر اور کچھ بھی ہر شہر مٹ آ گئی، تباہ ہو گئی، اور اس تبلیغ کے کام سے اس ملک کو بڑی عزت اللہ نے دی ہے، بڑی خیر دی ہے کہ وہاں تک جا کر انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ وہاں سے ہم چلے تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ 2 مہینے سورج یہاں غروب نہیں ہوتا، جون جولائی، تو سورج کا کیلنڈر فیل ہو گیا۔ سورج جو 2 مہینے چل رہا ہے ان کی پتہ رات ہے یا دن ہے، اب مغرب کی نماز پڑھنی ہے یا عشاء کی پڑھنی ہے، اب تو گھڑیاں آ گئیں تو آسان ہو گا، لیکن گھڑیاں کوئی نہیں تو اب کیسے پتہ چلے؟ اور 2 مہینے سورج نکلتا نہیں، دسمبر اور جنوری یا نومبر اور دسمبر 2 مہینے نکلتا نہیں، تو 4 مہینے کے لیے سورج کا کیلنڈر ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا۔ تو چاند کا کیلنڈر مجھے سمجھ میں آیا جب ہم وہاں پہنچے، 1 اگست سے سورج نکلنا شروع کرتا ہے، 1 اگست سے ڈوبنا شروع کرتا ہے، اور پہلے دن بس ایسے ڈوبتا ہے اور یوں نکل آتا ہے۔ اس دن کے لیے ہزاروں لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں کہ سورج ایسے سمندر میں سامنے یوں ڈبکی لگاتا ہے اور یوں ساتھ ہی باہر نکل آتا ہے۔ پھر اگلے دن 5 منٹ، اگلے دن 10 منٹ۔ ہم 4 اگست کو پہنچے تھے 2012، تو اس دن 20 منٹ کی رات تھی، 20 منٹ کی رات تھی۔ تو جب ابھی ہم نے عصر تو پڑھ لی تھی، مغرب بھی پڑھنی تھی، اور اسی 20 منٹ میں عشاء بھی پڑھنی تھی اور فجر بھی پڑھنی تھی، 3 نمازاں کٹھیاں پڑھنیاں۔ 2 نمازوں کا مسئلہ تو موجود ہے کہ سفر میں کٹھی پڑھ لو، لیکن 3 نمازوں کا مسئلہ تو کہیں موجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ جب وہاں پہنچے تو شدید سردی، 0 ٹیمپریچر، اور اگست کا مہینہ، اور ہوا ایسے سینہ چیرتی ہوئی۔ میں گیا اور وہاں سمندر کے پہاڑ کے کنارے پر انہوں نے ایسے جنگلہ لگایا ہوا تھا تاکہ کوئی بیچ میں گر نہ پڑے، اس کا آسرا لے کر میں نے اذان دی مغرب کی، اور ٹائم ہمارے پاس ٹوٹل 20 منٹ تھا۔ تو آگ کے سامنے ایک گرم ہال تھا، اس میں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھی، اور پھر وتر پڑھے، اور پھر میں نے فجر کی اذان دی اور 2 سنتیں پڑھی، پھر 2 فرض میں نے پڑھائے، اور اس کے بعد میں نے 2 یا 3 منٹ تھوڑی بات کی تو سورج نکل آیا۔ تو اللہ نے ہمیں وہاں 3 نمازیں اکٹھی پڑھنے کی جائز توفیق دی، جائز۔ اچھا، اب وہاں مجھے پتہ چلا کہ چاند اب وہ دیکھنا تھا، قبلہ دیکھنا تھا، تو سورج تو غائب تھا، تو قبلہ دیکھنے کے لیے میرے پاس گھڑی تھی جس میں چاند کی طرف اس کا ایرو کر دو تو وہ قبلہ بتاتی تھی۔
یا سورج کی طرف کر دو تو وہ قبل بتاتی تھی. میں کہا اتنے سورج تو ہے نہیں تو چاند کتوں ہونا ہے. تو میں نے ایسے آسمان پہ نگاہ دوڑائی تو چاند چمک رہا تھا. تو میں نے چاند کی طرف جو تیر کا نشان ہے اس کی طرف کیا تو اس نے مجھے قبلے کا رخ بتایا. وہاں مجھے پتا چلا کہ میرے نبی کو چاند کا کیلنڈر کیوں ملا ہے کہ یہ کہیں فیل نہیں ہوتا. چاند ہر جگہ نکلتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، چمکتا بھی ہے. سورج 2 مہینے کچھ پتہ نہیں، رات ہی رات، رات ہی رات. 2 مہینے دن کچھ پتہ نہیں، دن ہی دن، دن ہی دن. تو جنوری فروری کا کیلنڈر فیل ہو گیا. لیکن میرے نبی کو جو اللہ نے کیلنڈر دیا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، جو اللہ نے ہمارے نبی کو کیلنڈر دیا وہ پوری دنیا میں چلتا ہے، ساری دنیا کے آخری کنارے تک چلتا ہے. یہ میرے نبی کی رحمت للعالمین ہی ہے. پورے عالم کی نبوت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ کا کیلنڈر پورے عالم کے لیے کامیاب ہے، اور سورج کا کیلنڈر وہاں رہنے والوں کے لیے 4 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے. پھر اس میں اللہ نے 10 محرم رکھا ہے. یہ کربلا کی وجہ سے مشہور ہو گیا، لیکن یہ پہلے سے اللہ کے ہاں مشہور ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور سری لنکا میں اتارا، اما ہوا کو عرب میں اتارا، جدہ میں، اور پھر کتنے سال وہ اکیلے روتے 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 جب عرفات کے میدان میں، عرفات کہتے ہیں پہچاننے کو، تو میاں بیوی وہاں ملے اور ایک دوسرے کو پہچانا. تو جس دن وہ ملے اور انہوں نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. وہ 10 محرم تھا، 10 محرم تھا. اس کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی، طوفان آیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاسْلُكْ مِنْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، دو ایک جوڑا ساری مخلوق کا رکھ لے جو یہاں موجود ہے. تو ایک تصویر جمل میں نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے چونٹی کو اٹھا کے رکھا، چونٹی کو، اور سب سے آخر میں کھوتے کی باری آئی. تو نوح علیہ السلام نے کہا ادخل، آجا. تو اس نے 2 ٹانگیں اندر اور 2 باہر. وہ کھلوتویا. نوح علیہ السلام نے دوبارہ کہا ادخل، اندر کیوں نہیں، آجا. پھر کھلوتویا. تیسری دفعہ فرمایا ادخل ولو معک الشیطان، اور چاہے تیرے نال شیطان ہے نا، اندر آ جا. تو بھج کے اندر آ گیا. تو نوح علیہ السلام نے پوچھو ایک ہی کہا جی شیطان میری ٹنگا ناپ تے کھلوتو یا پیچھو، جب تسی آخیا شیطان بھی آ جاوے تا تو آ جاتے ہو، وہ بھی اندر آ گیا. کیوں اس دن شیطان کو بھی نجات نہیں ملنی تھی سوائے کشتی کے. تو کہا جی آپ نے کہا آ جا، چاہے تیرے ساتھ شیطان ہوتا ہو، نامراد آیا بیٹھا. پھر نوح علیہ السلام کی کشتی نے حرم شریف پہنچی تو آپ نے سب سے کہا احرام میں آ جاؤ، یعنی کوئی اپنی بیوی کے پاس نہ جائے. اور اس کشتی نے طواف کیا، 7 چکر کاٹے، جیسے ہم سب طواف کرتے ہیں، 7 چکر کاٹے. اور نوح علیہ السلام کے روکنے کے باوجود ان کا جو بیٹا تھا حام، وہ اپنی بیوی سے مل گیا. تو وہ تو جگہ مختصر تھی، تو نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا. تو ان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے فرمایا کہ تیری یہ جو اولاد پیدا ہوگی نا، وہ ساری زندگی غلام رہے گی. تو اس حمل سے پہلا حبشی بچہ پیدا ہوا. اس سے پہلے کوئی کالا نہیں تھا، کوئی حبشی نہیں تھا، کوئی وہ مڑے ہوئے وال تھے، پھڈے پھڈے ناک تھے، عجیب جے چہرے. میں سارا افریقہ پھرا ہوں تقریباً. تو وہ پہلا بچہ پیدا ہوا، اس سے ساری افریقہ کی نسل چلی. ہم یہ سارے حام کی اولاد ہیں، ہم سام کی اولاد ہیں، اور یہ جو جتنے گورے ہیں یہ یافس کی اولاد ہے. تو نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان ختم ہوا، وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی، اور وہ جودی پہاڑ کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی، اور
ان لوگوں نے نجات پائی تو وہ 10 محرم تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا گیا اور اللہ نے بچا کے دکھایا، جب آگ بجھی اور وہ اس سے نکلے تو وہ 10 محرم تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو سمندر پار کیا اور فرعون اس میں ڈوبا اور بنو اسرائیل کامیاب ہو کے پار نکل گئے، وہ 10 محرم تھا۔ جب آپ مدینے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس دن اللہ نے ہماری قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا ہمارا حق موسیٰ پہ تم سے زیادہ ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم بھی روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت کرو، تم 2 روزے رکھو، 9 یا 10 یا 10 یا 11۔ لیکن اب ایک روزہ ہی کافی ہے کیونکہ مشابت نہیں ہے۔ اس وقت مشابت تھی کہ 3 طرف سے یہودیوں کی آبادیاں تھیں مدینے میں، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نضیر، تو وہاں تو آپس میں میل جول تھا، تو ان کے لیے آپ نے کہا کہ کسی 2 روزے رکھو۔ اب یہودی تو ہے نہیں، تو اب ایک روزہ ہی اصل ہے، اور یہ روزے کی اتنی فضیلت ہے جو 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگلے سال جو گناہ کرے گا وہ بھی معاف ہو جائے، وہ پہلے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کی ایسی فضیلت رکھی۔ پھر امام حسین کی شہادت نے اس کو 4 چاند لگا دیے۔ اللہ نے اپنے نبی کی اولاد سے بہت بڑی قربانی لی۔ اس سے میرے نبی کا فرمان ہے جب تم پہ صدمے آئیں تو میرے صدمے یاد کرنا تو تمہیں اپنے صدمے چھوٹے لگیں۔ تو یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے۔